بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیبی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار لائق عزت و مرتبت علماء کرام، آنے والے مہمانان گرامی، مسجد انتظامیہ، اہل علاقہ، نمازی حضرات اور بالخصوص عزیزم مولانا صغیر سعیدی صاحب جو ہر منتھ محبتوں کے دریچوں کو سجا کر آپ کو بھی اس محفل پاک کی دعوت دیتے ہیں اور پھر حسین و جمیل علماء کی شکل میں گلدستہ بنا کر محفل کو یوں سجاتے ہیں کہ پھر دل کرتا ہے کہ بندہ ان کے ماتھے کو بار بار چومے۔ انسان وہی کامیاب ہے جو صرف مسلح کی زندگی تک نہ رہے بلکہ متحرک بھی ہو، محرک بھی ہو۔ قائد وہی بنتا ہے جس کے اندر تحرک بھی ہو، خود حرکت کر بھی سکتا ہو، حرکت کرا بھی سکتا ہو، جو کھیل بھی سکتا ہو، کھلا بھی سکتا ہو۔ تو جو ہے میری طرف، جو کھیل بھی سکتا ہو، کھلا بھی سکتا ہو۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھلانے پہ آ جائے تو پھر اس کا سینہ خالی نہیں رہتا، رب کعبہ اپنی رحمتوں سے اس کے سینے کو مدینہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر کھیل بھی ایسا، پھر پروسیجر بھی ایسا کہ جس کا نام ہے درس قرآن، جس کا نام کیا ہے؟ درس قرآن ہے۔ اگر میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے کوٹ کروں تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے۔ محبوب کریم علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، آپس میں قرآن مجید، فرقان حمید کے رموز اور اسرار کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، قرآن کے اسرار کے متعلق پوچھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا بھی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اتشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے میرے صحابہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ جی ہم گواہی دیتے ہیں۔ کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ پھر بولے ہم یہ گواہی بھی دیتے ہیں۔ کیا تم یہ بھی کہتے ہو یہ جو قرآن آیا ہے جاء من عند اللہ، یہ خالق کائنات کی بارگاہ سے آیا ہے؟ کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ سارے کام ہم نے تو نہیں کرنے نا۔ جاء من عند اللہ، یہ جو قرآن آیا ہے اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ صحابہ نے پھر لبیک کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، تیری رسالت سے پیار بھی کرتے ہیں، اور رب کعبہ نے تیرے نازک سے دل پہ جو قرآن اتارا ہے اس قرآن کی عظمت کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو پھر میرے نبی نے کہا اپنے مقدر پہ ناز کرو، جو رب کعبہ نے قرآن میرے نازک سے دل پہ اتارا ہے، اس کا ایک کونا، اس کا ایک کنارہ، اس کا ایک گوشہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، دوسرا گوشہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا گوشہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گویا یہ میسج کنوے کرنا مقصود تھا، اس رات سے پردہ اٹھانا مقصود تھا۔ اے قرآن کو سمجھنے والوں، اے درس قرآن کی محفل سجانے والوں، اے قرآن کے سمندر میں غوطہ زر ہو کر گوہر نایاب نکالنے والوں، اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو۔ جو بھی قرآن کے سمندر میں غوطہ زر ہو جاتا ہے وہ جہاں بھی رہے وہ رب کا بھی محبوب ہوتا ہے، حسنین کے نانا کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب چلتے ہیں، موضوع پھر بڑا ڈائیورس ہے،
اخلاص کی برکتیں کیا ہے، سچے دل کی برکتیں کیا ہے، سچی عقیدت کی برکتیں کیا ہے؟ بندہ مومن کی وہی نماز قابل قبول ہوتی ہے جو ریاکاری سے پاک ہو، جو دکھلاوے سے پاک ہو۔ بندہ زبان سے بھی خالق کائنات کی عظمتوں کو مانے، دل سے بھی خالق کائنات کی عظمتوں کو مانے، اس کے قول اور فعل کے اندر تضاد نہ ہو، اس کے قول اور فعل کے اندر کھوڑ نہ ہو، وہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی حضور جب سچے کے لیے اپنے ماتھے کو جھکا دیتا ہے تو خالق کائنات اس کے اخلاص کی وجہ سے، اس کے سچے پن کی وجہ سے، اس کے خلوص کی وجہ سے اس کے دونوں جہانوں کے بگڑے مقدر کو سوار دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے تو صحیح، ایمان کیا ہے؟ لا الہ، ذرا بولنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک اللہ کے بندے نے میرے نبی سے پوچھ ہی لیا، رجل نادا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مل ایمان قال الاخلاص۔ میرے نبی سے پوچھا اور پکار کے پوچھا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سے پردہ اٹھا دے، میرے سینے کو مدینہ بنا دے، مجھے اتنا تو بتا دے ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان باللہ کس دولت کا نام ہے، کس سوغات کا نام ہے، کس رحمت کا نام ہے؟ میرے نبی نے نبوت کے لبوں سے جواب دیا، الاخلاص، ایمان اسے کہا جاتا ہے کہ بندہ رب کعبہ کو زبان سے بھی مانے، سچے دل سے بھی مانے۔ ایمان اس چیز کا نام ہے جب وہ خرچ کرنے والا بنے تو دکھلاوے کے طور پہ خرچ نہ کرے، لوگوں کی مرضی کے مطابق خرچ نہ کرے، بلکہ اس نقطہ نظر کی بنا پر خرچ کرے کہ رب بھی راضی ہو جائے، حسنین کا نانا بھی راضی ہو جائے۔ پھر وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، رب کعبہ اس 1 روپے کو بھی کئی پہاڑوں کے برابر بنا دیتا ہے۔ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ خلوص کا نام ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سچی عقیدت کا نام ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سچے موضوع کا نام ہے۔ تو وہی ایمان اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول ہے کہ جو ایمان تکبر سے پاک ہو، جو ایمان غرور سے پاک ہو، جو ایمان گھمنڈ سے پاک ہو، جو ایمان خود پسندی سے پاک ہو، جس ایمان کے اندر عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، رب کعبہ کا پیار بھی ہو، حسنین کے نانا کا یارانہ بھی ہو، جس ایمان کے اندر مخلوق خدا سے الفت کا سبق بھی ملے، وہ ایمان ادھر بھی قبول ہے، قبر کے اندر بھی قبول ہے، اور قیامت کے دن بھی رب کعبہ قبول کر کے اس مومن کو اپنی جنتوں کا مالک بنا دے گا۔ آگے چلوں، آگے چلتا ہوں تھوڑا سا اور۔ قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اے قربانیاں کرنے والوں، تمہارے قربانی کا خون وہ میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا، تمہارا قربانی کا گوشت میری بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ وہاں تو سچے دل کی محبت پہنچتی ہے، وہاں تو خلوص پہنچتا ہے، وہاں تو پیار پہنچتا ہے کہ جس سچے نظریے کے ذریعے تو نے میری بارگاہ کے اندر قربانی پیش کی ہے، اسی نظریے کی بنا پر میں تیرے قربانی کے جانور کے ایک خون کے قطرے کو قیمتی بنا دیتا ہوں، کیونکہ تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی نہیں کی تھی، بلکہ قربانی اس لیے کی تھی کہ رب کی رضا نصیب ہو جائے، سرکار کی رضا نصیب ہو جائے۔ اور جو بندہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اس کا ایک لمحہ میری بارگاہ کے اندر باکمال بھی ہو جاتا ہے، قیمتی بھی ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس آیت کے شان نزول دیکھیں، کافر بھی اللہ کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرتے تھے، اور جب وہ جانوروں کو ذبح کرتے ان کا خون کعبے کے در و دیوار کے ساتھ مل لیتے۔ کس کے ساتھ مل لیتے؟ کعبے کے۔ ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ اگر جب ہم خون کعبے کے در و دیوار کے ساتھ ملیں گے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ وہ اس طرح کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام کے دل و دماغ کے اندر بھی یہ بات آئی کہ ہم بھی ایسا کریں، ہم بھی توجہ رکھیں گے، ہم بھی ایسا کریں۔ لیکن رب کعبہ نے قرآن دے کر منع فرما دی کہ اگر میرا قرب لینا ہے، میری محبت لینی ہے، میری محبوبیت کی چادر کا مالک بننا ہے، تو پھر کعبے کے در و دیوار پر خون ملنے سے میں رب تم سے راضی نہیں ہوں گا، بلکہ اپنی قربانی کرنے کے اندر اخلاص کو پیدا کرو۔
کس کو پیدا کرو؟ اپنے دل قربانی کے اندر اخلاص کو پیدا کرو، اپنے دل کو بھی متقی بناؤ، اپنے ذات کو متقی بناؤ، اپنے باطن کو متقی بناؤ۔ جب دل کے تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے میں خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر قربانی کا نذرانہ پیش کرو گے تو قربانی کے نذرانے کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، قبولیت کا درجہ پہلے ملے گا۔ اب جو بات کرنے چلا ہوں، آپ نے قربانی کے حوالے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کیا ہے؟ قربانی والے دن قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ قربانی والے دن قربانی کے جانور کا قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اور میرے سرکار یہ بھی کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَذْلَافِهَا، قیامت کا دن ہوگا یہی تیرا قربانی کا جانور اپنے سینگوں سمیت آئے گا، اپنے جسم کے بالوں سمیت آئے گا، اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ پھر میرے سرکار تو یہ بھی فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَّ لَا يَقَعُ بِمَقَالٍ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ بِالْأَرْضِ، کہ تمہارے قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کریم اس قربانی کے نذرانے کو قبول پہلے فرماتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، لوگ کہتے ہیں رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، نا اٹس رانگ۔ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار نہیں کرتا، وہ تو رحمان ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ وہ ودود ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ جب کرم کرنے پہ آ جائے تو 70,000 ماؤں سے بڑھ کر اس کا پیار ہو جاتا ہے، اس کی محبت 70 کروڑ ماؤں سے بڑھ جاتی ہے۔ میں اور تم کون ہوتے ہیں اس کی رحمت کو باؤنڈ کرنے والے، اس کی رحمت کو لمیٹڈ کرنے والے؟ اس کی رحمت بھی بے حد ہے، اس کے کمالات بھی بے حد ہیں۔ ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ میرے سرکار کی رحمت کا آغاز کہاں سے ہے، میرے سرکار کی رحمت کا آغاز ہے کہاں سے ہے؟ جب ہمیں اپنے نبی کی رحمت کے آغاز کا پتہ نہیں تو انتہا کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا نام کیا ہوگا؟ جس کو رب کعبہ نے بنایا، اس نبی کے کمال با کمال ہے، لا تعداد ہے، بے عد و بے حساب ہے۔ تو پھر مجھے بتاؤ کس رب کعبہ نے رحمت کی چادر دے کر بھیجا ہے، اس رب کعبہ کا اپنا عام کیا ہوگا؟ ہم نے قربانی کے جانور پہ چھری رکھی، گردن زمین پہ ہوتی ہے فضا میں ہوتی ہے؟ بولیں گے آپ لوگ؟ کہاں پہ ہوتی ہے؟ زمین پہ ہوتی ہے۔ میں نے چھری چلائی، آپ نے چھری چلائی، مجھے ایمان سے بتائیں خون اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ وہ جو رکھیں گے آپ میری طرف، ادھر ادھر دیکھیں پھر چلے جائیں جی، کتنا فاصلہ ہے جی؟ کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں۔ ادھر سے ہم نے گردن کو کاٹا، خون زمین پہ، خون کہاں پہ؟ خون کہاں پہ؟ زمین پہ۔ لیکن رب کہتے ہیں میری رحمت سے بڑھ کر ڈال دی ہے۔ خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی رحمت پہلے پہنچ جاتی ہے، اللہ کی رحمت پہلے پہنچ جاتی ہے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، اگر قربانی کرنی ہے تو لوگوں کو دکھا کر نہ کر، قربانی خوشدلی سے کیا کر، خلوص سے کیا کر، عاجزی کا پیکر بن کر کیا کر۔ جب تو عاجزی کا پیکر بن کر اخلاص سے مالا مال ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر قربانی کے نذرانے کو پیش کرے گا، اس کے خون کا قطرہ زمین کے بعد میں چومے گا، اللہ کریم جنت کا مالک تجھے پہلے کرا دے گا۔ یا رسول اللہ، گرامی قدر حضرات، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک ہے۔ سرکار کی محفل کے اندر صحابہ موجود ہیں۔ اب میں بات اور کرنے چلا ہوں، میں امام موسیٰ کاظم کا پتر ہوں، میں مدینے کا سید ہوں، میں پاکستانی سید نہیں ہوں، میں مدینے کا سید ہوں۔ میرے بابا کا نام جد امجد کا نام امام موسیٰ کاظم ہے۔
میں کاظمی بھی ہوں، میں مشہدی بھی ہوں، میں منصفی بھی ہوں، وہی ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس ایمان پہ نظر صحابہ کی پڑ جائے۔ وہی ایمان اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے جس ایمان پہ نظر میرے نبی کے گھرانے کی پڑ جائے، کیونکہ غموں کی بھیڑ میں مسکرا کے چلتا ہوں، سیدہ زہرا کے در کا نوکر ہوں، سر اٹھا کے چلتا ہوں۔ اسی مجلس میں جایا کرے، اس پیر کے ہاتھ میں بیٹھ کرے جو پیر صحابہ کی محبت بھی آپ کو سکھا دے، نبی کے گھرانے کا عشق بھی سکھا دے۔ جب ایک آنکھ کا نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا عشق بنے گا، ایک آنکھ کا نور میرے نبی کے صحابہ کی محبت بنے گی، ہاں یہ دنیا بھی جنت بنے گی، قبر بھی جنت بنے گی، قیامت کے دن پھر کرم یوں ہوگا کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز میں لالے ہوں گے۔ اب مجلس میرے نبی کی ہے، مجلس میرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو روضہ رسول کو دیکھ کر آئے، ہم اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، بولو نا، جو سرکار کو دیکھیں اور جن کو سرکار خود دیکھیں، جن کو سرکار خود دیکھیں، بڑا فرق ہے۔ یہ اتنا فرق ہے کوئی مائک لان اس فرق کو بتا ہی نہیں سکتا۔ اب ایک اعرابی بھی اسی مجلس کا حصہ ہے، ایک دیہاتی بھی اسی مجلس کا حصہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء وشہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء۔ سرکار فرماتے ہیں اس روئے زمین پر بندے ایسے بھی ہیں جو نہ تو نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن ان کا مقام دیکھ کر، ان کا سٹیٹس دیکھ کر قیامت کے دن انبیاء بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے، شہید بھی بولے وہ شہید بھی رشک کریں گے۔ اب ایک عربی موجود تھا، دیہاتی موجود تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتہم لنا ای صفہم لنا، اے اللہ کے نبی ہمیں بتا تو دے وہ آپ کے یار کیسے ہوں گے، وہ آپ کے غلام کیسے ہوں گے، ان کا رنگ و روان کیسا ہوگا، ان کے چہرے کے خد و خال کیسے ہوں گے، ان کا ایمان کس کلر کا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اب جب اس عربی نے سوال کیا، اور یہ بات بھی بتاتا چلوں صحابہ کرام اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی مدینے کے گاؤں کا دیہاتی آ جائے، وہ سرکار سے پوچھے، وہ پوچھے گا، اور پوچھنے کے صدقے سے اللہ ہمارے ایمان کو ترتازگی کا مالک بنا دے گا، اس کے پوچھنے کے صدقے سے اللہ کریم ہمارے ایمان کو بڑھا دے گا۔ وہ اسی ویٹ میں ہوتے تھے، اسی انتظار میں ہوتے تھے۔ جب اس عربی نے، اس دیہاتی نے یہ سوال کیا، اس کا سوال اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا حسین و جمیل تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ ملکہ کونین کا بابا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فسرا وجہ رسول اللہ لسوال عربی، سرکار اس دیہاتی کا سوال سن کر مسکرا اٹھے۔ جب میرا نبی مسکرایا کرتا تھا مسجد نبی کے در دیوار بھی چمک جایا کرتے تھے، جب سرکار مسکرایا کرتے تھے مردہ کو ایمان کی زندگی مل جایا کرتی تھی۔ سوال دیہاتی نے کیا ہے، عربی نے کیا ہے، سوال بڑا پیارا ہے، بڑا دلکش ہے، بڑا دیدہ زیب ہے، تبھی تو سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اب ہوتا کیا ہے جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو پھر میرے نبی نے بتایا میں تمہیں بتاؤں ان کی علامت کیا ہے، اب سنو میں تمہیں بتاؤں ان کی خوبیاں کیا ہے، ان کے میرٹس کیا ہے۔ تحابو فی اللہ، وہ اگر ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو اللہ کے لیے، کہ کیا پیار کریں گے تو ان کا پیار مسجد تک محدود نہیں ہوگا، مسجد میں جھک جھک کے نہیں ملیں گے، دکھاوی کے لیے نہیں ملیں گے، جب مسجد سے باہر نکلیں گے پھر بھی ان کا سینہ روشن ہوگا، دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھیں گے ان کا چہرہ چمکے گا، انہیں چہرے کی چمک انہیں جنت کا مالک بنا دے۔ یعنی محبت بھی اللہ کے لیے، محبت بھی، بغض بھی، نفرت بھی، پیار بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی
ہاں اگر وہ کسی کو اپنی مجلس کا حصہ نہیں بنائیں گے تو اس لیے نہیں بنائیں گے کہ اس کے عقیدے میں فرق ہوگا، وہ اصحاب رسول علیہ السلام کے منکرین میں شامل ہوگا، آقا علیہ السلام کے گھرانے کے مبغضین میں شامل ہوگا، تبھی وہ اپنی محفل کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ان کا پیار ہوگا تو اس لیے ہوگا کہ یہ نبی کے صحابہ کو بھی چاہتا ہے، نبی کے گھرانے کو بھی چاہتا ہے۔ ان کے درمیان خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ، تو جو خون کا رشتہ نہیں، اور خون کا رشتہ ہار جاتا ہے، ایمان کا رشتہ جیت جاتا ہے۔ اور اونچی آواز سے کون سا رشتہ جیت جاتا ہے؟ ایمان کا رشتہ۔ حضرت بلال کے ساتھ میرے نبی کا خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا۔ کس کا رشتہ ہے بھائی؟ کس کا رشتہ ہے بھائی؟ ابو لہب کے ساتھ خون کا رشتہ، بلال جیت گیا۔ اور ایک وقت آیا کہ میرے نبی نے حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، وہ ایمان کا رشتہ تھا، کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو رشتہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہوگا اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو یہاں پہ خون کے رشتے کی بات نہیں ہے، ایمان کے رشتے کی بات ہے، محبت کے رشتے کی بات ہے، نسبت رسولی کی بات ہے، عقیدت حبیب کی بات ہے۔ جو عقیدت حبیب کی مالا کو اپنے گلے کا ہار بنائے گا، وہ اس جہان کے اندر بھی سنورے گا، اس جہان کے اندر بھی سنورے گا۔ اور اگلے الفاظ میں وتصافو، ان کے دل پاک ہوں گے، ان کے دلوں میں خلوص کی دولت ہوگی، ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہوگا، وہ جس کو بھی چاہیں گے وہ ظاہری طور پر بھی چاہیں گے، دلی طور پر بھی چاہیں گے، وہ جس سے بھی پیار کریں گے ظاہراً بھی پیار کریں گے، دلی طور پر بھی پیار کریں گے۔ ہاں لوگوں کی محبت سے، لوگوں کی محبت سے ان کا ظاہر بھی چمکے گا، ان کا باطن بھی چمکے گا۔ وہ خلوص والے ہوں گے، وہ اخلاص کی برکات سے مالا مال ہوں گے، وہ حسد کینہ بغض جیسی نفرتوں سے محفوظ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا، رب کعبہ انہیں وہ پروٹوکول دے گا کہ جس پروٹوکول کو دیکھ کر انبیاء بھی رش کریں گے، شہداء بھی رش کریں گے۔ پھر میرے نبی نے قیامت کی بات بتائی۔ کس کی بات بتائی؟ کس کی بات بتائی جی؟ مجھے ایمان سے بتاؤ، ہمیں آج بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا شاگرد کتنے پانی میں تو جو ہے، اور جس نبی کے شاگرد نبی کے صحابہ ہوں، تو اس نبی کو آج تک پتہ نہیں چلا، 14ویں صدیوں کی مولویوں کو پتہ چلا ہے یا من گھڑت پیروں کو پہلے پتہ چل گیا؟ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ کاتب وحی اور سب سے بڑھ کر کاتب رسول ہیں۔ کیا ہے جی؟ کاتب رسول، میرے نبی کے کاتب۔ میرے نبی کا جو کلیریکل ڈپارٹمنٹ تھا، اس کلیریکل ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک جو فرد، اس کا نام حضرت امیر معاویہ۔ کیا ہے بھی؟ حضرت امیر ایمان وہی قابل قبول ہے کہ کسی صحابی سے بغض نہیں رکھنا اور کسی نبی کے گھرانے سے بغض، جس سے امام حسین نے جنگ کی ہماری بھی، اور جس سے حسن نے صلح کی، بات ہی ختم ہو گئی کہ امام حسن سے بڑا کوئی سید ہے؟ وہ بولو تو صحیح نا، بولو بولو۔ آج بڑا آسان کام ہے، آج آپ حق بول کے جائیں، دوسرے دن پھر باتیں کھل جاتی ہیں، اس سید کا شجرہ بھی تلاش کریں۔ تو یہ عجیب و غریب حماقتیں ہیں، لیکن حق تو کہنا پڑتا ہے نا۔ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ جس کے ساتھ امام حسین کا جھگڑا ہمارا بھی، جس کے ساتھ امام حسن کی صلح ہماری بھی۔ امام حسن سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، امام حسن سے بڑھ کر کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، امام حسن سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی مجتہد نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے۔ تو جس امام حسن نے جس کے ساتھ صلح کی، اس کے ساتھ ہماری بھی، ہماری بھی۔ اور انشاءاللہ امام حسن کی محبتوں کا صدقہ انشاءاللہ قیامت کے دن کرم ہوگا، قیامت کے دن کرم، قیامت کے دن کرم ہوگا۔ ہم اسی قطار میں انشاءاللہ ہوں گے جس قطار کا جھنڈا حسن حسین کے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ۔ اب میرے نبی بتاتے ہیں قیامت کی بات، قیامت کا دن ہوگا، رب لم یزل ان ایمان والے، ان مخلص لوگوں کے لیے کیا کرے گا؟ نور کے منبر بچھا دے گا۔ توجہ رکھیں گے، نور کے منبر بچھا دے گا۔
پھر سرکار فرماتے ہیں صرف نور کے ممبر نہیں ہوں گے، لباسہم نور، ان کا تو لباس بھی نوری ہوگا، ان کا تو لباس بھی، کرسی بھی نوری، لباس بھی، وجود بھی۔ یہ شان خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر میرے سرکار فرماتے ہیں یفزع الناس وهم لا یفزعون، قیامت کے دن ہوگا لوگوں کے چہروں پر گھبراہٹ ہوگی، مخلص لوگوں کے چہروں پر خدا کی رحمت ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا لوگوں کے چہروں پر پریشانی ہوگی، اخلاص والے لوگوں کے چہروں پر رب کی مہربانی ہوگی۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے، لیکن جنہوں نے خلوص والی زندگی بسر کی، اخلاص والے اعمال کیے، قیامت کا دن ہوگا رب کعبہ ان بندہ مومنین کو اپنا مہمان بنا دے گا۔ پھر میرے نبی نے یہ بھی کہا ہم اولیاء اللہ، میں تمہیں بتاؤں یہی تو اللہ کے دوست، یہی تو اللہ کے یار ہیں، یہی تو اللہ کے قریبی ہیں، یہی تو اللہ کے مقرب ہے، یہی تو اللہ کے محبوب ہے۔ گویا حدیث کا خلاصہ یہی ہے، جو روئے زمین پہ رہ کر خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے اعمال کو سر انجام دیتا ہے، قیامت کے دن وہ کسی اور کا مہمان نہیں ہوگا، وہ رب کعبہ کی رحمتوں کا مہمان ہوگا اور حسنین کے نامہ کا مہمان ہوگا۔ اللہ کرے ہمارے اعمال اخلاص کے ساتھ ہو جائیں۔ اب اگلی حدیث مبارکہ سنیں، جس کو مبارکبادی میرا نبی دے دے، اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے مبارکبادی کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا طوبیٰ للمخلصین، اے اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے والوں اپنے مقدر پہ ناش کرو، مبارکبادی تمہیں میں نبی دے رہا ہوں۔ آپ نے نعرہ لگا پاکستان زندہ باد، لگائے نعرہ؟ لگانا چاہیے۔ مسجد نہیں ہے، مسجد نہیں ہے۔ وی آر نتھنگ وداؤٹ پاکستان، وی آر پاورفل ڈیو ٹو پاکستان۔ اگر پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں، پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں، لیکن فرسٹ آف آل اسلام، سب سے پہلے اسلام، آفٹر دیٹ پاکستان۔ اسلام ہے تو پاکستان، اسلام ہے تو پاکستان ہے۔ پاکستان بولیں کیا جی؟ یہ دعا ہے، دعا کیا ہے جی؟ کیا ہے بھائی؟ مبارکباد پرشین کا لفظ، زندہ باد پرشین کا، یہ دعا ہے، اس کا مطلب ہے پاکستان ہمیشہ رہے۔ ہمارے چیف آف ابھی صاحب کی اپنی محبت، وہ بھی سید زادہ تھا، اسے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، لیکن اس کا معنی یہ کہ پاکستان ہمیشہ رہے، ہمیشہ۔ آپ پڑھتے پاک سرزمین شاد باد، ہمارے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن کسی بچے سے بی اے لیول تک پوچھ لیں یہ پاک سرزمین شاد باد کا معنی کیا ہے، اور مزے کی بات بتا دوں، مدرسے کا طالب علم بتا دے گا، جامعہ فخر کا پھول آپ کو بتا دے، لیکن بی اے بیچلر آف آرٹس وہ لوگ نہیں بتا سکیں گے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، بولیں سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، یہ بھی دعا ہے۔ ہمارے ہاں دعا ڈور کے ذریعے پڑھی جاتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، حالانکہ دعا تو عاجزی کا نام ہے، انکساری کا نام ہے۔ اب میں ان سے عرض کروں گا کہ اب وہ ایسا پروگرام کریں 14 اگست کے موقع پر، تو بچوں سے یہاں پر پڑھائیں سونی دھرتی، اور ڈھول کے بغیر پڑھائیں، ڈھم ڈھم کے، دعا ہے، کیا ہے؟ سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے، تو جب تک رہے ہمیشہ آباد رہے، تو جب تک رہے ہمیشہ آباد رہے۔ تو پاکستان کا جب نعرہ لگایا کریں تو نیت یہ کیا کریں ہم دعا کر رہے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ پاکستان، بولیں پاکستان، کہ پاکستان ہمیشہ رہے، فار ایور، ہمیشہ رہے، ہمیشہ رہے، اس کا معنی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ نعرہ لگے، دعا ہے۔ میرے میں مبارکباد کس کو کہا؟ میرے نبی نے برکت کی دعا اس بندے کو دی جو روئے زمین پہ اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اور جس کے حق میں میرا نبی دعا کر دے، جس کے حق میں میرا نبی دعا کر دے، اس بندے کے مقدر کا کیا کہنا، اس بندے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ تو دوسرا معنی بھی کرتا، خوش نصیبی ہے مخلص لوگوں کے لیے، جس بندے کو میرا نبی
خوش نصیبی کا سرٹیفکیٹ جاری کرے اس بندے کے مقدر کا کیا کہنا؟ مدینہ مدینہ تو میں نے کہا توبہ للمخلصین، خوش نصیبی ہے مخلص لوگوں کے لیے، خوش نصیبی ہے مخلص لوگوں کے لیے، کمال ہے مخلص لوگوں کے لیے، عقیدت ہے عقیدت ہے کس کے لیے؟ مخلص لوگوں کے لیے۔ یہ ٹائٹل یہ لقب یہ ڈگری کون عطا کر رہا ہے؟ حسنین کا نانا عطا کر رہا ہے۔ گویا کوئی بھی قیامت تک روئے زمین پہ رہ کر اپنے اعمال کے اندر خلوص کو پیدا کر لے، اخلاص کو پیدا کر لے، عاجزی اور انکساری کو پیدا کر لے، خالق کائنات کی رضا کی خاطر وہ قدم اٹھانے والا بن جائے، وہ جہاں پر بھی رہے حسنین کے نانا نے اسے خوش نصیب ہونے کا مقام عطا کر دیا۔ تھوڑا درجہ۔ پھر میرے سرکار کے اگلا جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں اولئک مصابیح الدجا، یہ جو مخلص لوگ ہیں اندھیروں میں چراغ ہے، چراغ اندھیروں میں چراغ ہیں۔ بڑے بڑے اندھیرے جب چھٹتے ہیں تو ان مخلص لوگوں کی وجہ سے چھٹتے ہیں۔ کفر و ظلمت کا اندھیرا اگر ختم ہوتا ہے تو مخلص لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہگاروں کا اندھیرا ختم ہوتا ہے تو مخلص لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان مخلص لوگوں کے صدقے سے اللہ کریم پتہ نہیں کتنے گناہگاروں کو جنت کا وارث بنا دیتا۔ اور اگلی بات کروں اس کی جو آخری شکایت سے پاکی، تتجلی عنہم کل فتنۃ علماء، ہر بڑے سے بڑا فتنہ بھی مخلص بندے کے راستے میں آ جائے، ہر بڑے سے بڑا فتنہ بھی مخلص بندوں کے راستے میں آ جائے، وہ فتنہ ہار جاتا ہے، مخلص جیت جاتا ہے۔ وہ فتنہ ہار جاتا ہے، مخلص جیت جاتا ہے۔ ماضی کریم میں چلے جائیں، ایک لاہور کی نگری سے بابا اٹھا، کہنا پڑے گا سبحان اللہ، ایک لاہور کی نگری سے بابا اٹھا، he was a man of God، جس کی کرامت کو دیکھیں کہ ہم جیسا گناہگار بھی جب منبر رسول پہ بولتا ہے تو حق بولتا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ وہ بابا دنیا سے چلا گیا، آج ٹی وی چینل والوں نے اسی بابے کے خطبے کو اپنے چینل میں چلایا اور دنیا کو بتایا جو مخلص ہو کر کام کرے وہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس کا کردار اسے زندہ رکھتا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، ایک اور مخلص بندے کی بات بتاؤں، ایک اور مخلص بندے کی بات بتاؤں جسے دنیا کنز العلماء کہتی ہے اور ہم نواز اثر کہتے ہیں، ہم نواز اہل سنت کہتے ہیں، ہم نواز قوم کہتے ہیں۔ وہ وقت کا جری بہادر عالم دین کہ بڑی بڑی رکاوٹیں سامنے آئے، بڑے بڑے من گھڑت قسم کے مورونڈے سامنے آئے، بڑے بڑے پیر سامنے آئے، سارے کے سارے فتنے ختم ہو گئے، آج بھی وہ عالم دین چمک رہا ہے، چمک رہا ہے۔ کیوں چمک رہا ہے؟ خلوص والا تھا، خلوص والا نہیں تھا، خلوص والا تھا، خلوص والا نہیں تھا، اپنے آپ کو بیچنے والا نہیں تھا۔ اس نے جب بھی بیچا ہے یا امام حسن کے نام پہ بکا، امام حسین کے نام پہ بکا، جب بھی بکا ہے حسنین کے نانا کی عزت پہ بکا۔ تو مخلص کیا جی؟ یہ بہت بڑی پاور ہے، اٹ از دی بگیسٹ پاور، بہت بڑی پاور ہے۔ اللہ کرے یہ خلوص خدا ہمیں بھی عطا کر دے، ہمیں بھی عطا کر دے۔ اب آخری بات کر کے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اس امت کے ماموں، اس امت کے کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو میرا نبی دعا دے اور جن کے حق میں میرا نبی دعا کر دے، ساری دنیا اس کو بد دعا دے پھر بھی وہ اونچا ہے، پھر بھی وہ کیا ہے بھائی؟ بولیں گے پھر بھی وہ کیا ہے بھائی؟ اونچا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھا۔ خط کن کی طرف لکھا؟ وہ صحابیہ رسول ہیں جو وقت کی ڈاکٹر بھی تھیں، کہنا تو کچھ تو آپ کو بھی کہنا پڑے گا نا، وقت کی ڈاکٹر بھی تھیں، محدثہ بھی تھیں، مجتہدہ بھی تھیں، کئی علماء صحابہ کی استانی بھی تھیں۔ تیری اور میری امی جان
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرنے چلا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام تو دیکھیں. آپ نے خط لکھا, اماں جی مجھے کوئی ایسی وصیت کریں, وہ وصیت مختصر بھی ہو مگر جامع بھی ہو. توصینی وصیہ ولا تقصر علیہ, وہ وصیت مختصر بھی ہو اور تھوڑی بھی ہو زیادہ بھی ہو. آپ مجھے ایسی وصیت کرے, ایسی ایڈوائس کرے جو سمندر جیسا مجھے جام پلا دے, سمندر جیسا. لیکن جب آپ بیان کریں وہ سمندر پورا کودے بند کر کے بیان کریں. یہ کس نے پوچھا؟ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا. کن سے پوچھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا. اب سنیں, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا, من التمس رضا اللہ بسخط الناس, کہ جو لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے. ہم جو بھی کام کریں, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تو بہت کچھ کہہ دیتے ہیں. آپ ان لوگوں کو ہر مہینے حج کرا دیں, عمرہ کرا دیں, پھر بھی آپ سے یہ لوگ راضی جڑے رابطے نہیں رہتے راضی ہو سکتے. اور بڑا مشکل کام ہے نا, بڑا مشکل کام ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ نے جو وصیت کی, نصیحت کی, اور وہ نصیحت کہاں سے ملی؟ سرکار سے ملی. کہ جو لوگوں کی ناراضگی کے باوجود, لوگوں کی دشمنی کے باوجود اپنے رب کی رضا میں لگ جائے, کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے, باہر میں جائے, میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا, میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. تو پھر فرمایا, میرے سرکار نے یہ بھی فرمایا ہے, کفاف اللہ اونۃ الناس, لوگ سارے مخالف ہو جائے, اس بندے کو بچانے کا رب کافی ہو جاتا ہے. کیا جناب؟ کیوں؟ اس بندے نے جو اخلاص دکھایا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. مولا میں مارا, آئی ایم پاور لیس, میں یہ کام نہیں کر سکتا, لیکن تو بڑی شان والا ہے, تو بڑی طاقت والا ہے, سارا محلہ میرے مخالف, سارا علاقہ میرے مخالف, سارے لوگ میرے مخالف, مولا کیوں مخالف ہے؟ میں تیرے راستے پہ چل پڑا ہوں. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اس کے کندھے پر ہاتھ کوئی اور نہیں رکھتا, خالق کائنات کی رحمت اس بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہے, وہ بندہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے, ادھر بھی کامیاب ہوتا ہے. اگلی جو وصیت, من التمس رضا الناس بسخط اللہ, جو اللہ کی ناراضگی کے باوجود لوگوں کو راضی کرے, لوگوں کو لوگوں کو راضی کرے, کہ لوگوں کی خوشنودی مل جائے. رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, استغفر اللہ, رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. کوئی ڈالر کی وجہ سے, کوئی پیسوں کی وجہ سے, کوئی نقدی کی وجہ سے, کوئی دراہم کی وجہ سے, کوئی دنیاوی سٹیٹس کی وجہ سے لوگوں کی رضا چاہتا ہے, جھک کے سلام کرتا ہے. تو اماں جی نے فرمایا وَقَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّارِ, کہ رب تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نکال کر لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے. جب بندہ خدا کی رحمت کی چادر کے سائے سے نکل جائے, وہ اپنے اس جہاں کو بھی بگاڑ دیتا ہے, اپنی قبر کو بھی بگاڑ دیتا ہے. پھر وہ ایسا بگڑتا ہے کہ مرتے لے کلمہ ایمان بھی اس کا مقدر نہیں بنتا, مرتے لے وہ جنتی بن کے نہیں جاتا, دوزخی بن کے جاتا ہے. اللہ کرے ہمیں ایسا عقیدہ نصیب نہ ہو, اللہ کرے ہمیں ایسی عقیدت نصیب نہ ہو. ہمیں عقیدہ اور عقیدت وہی ملے جو یہاں سے اٹھائے مدینے پہنچا دے, جو یہاں سے اٹھائے مدینے پہنچا دے.